بنیادی طور پہ کن موضوعات کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلے تو خود اسرائیل کا وجود اور اس کا ایک تاریخچہ ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا. اس حوالے سے ہمارے جوان نسل میں آگاہی کا فقدان ہے، بہت قلت ہے، تو ضروری معلوم ہوا کہ اس کو تھوڑا سا کھولا جائے کہ اسرائیل کا وجود کہاں سے ہے اور کیسے. دوسرا اس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے اسرائیل کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت خود یہودیوں کے اعتبار سے اور اس کی حقیقت خود عرب کے اعتبار سے. یہ دو چیزیں ہیں. جب وہ تحقق پا گیا تو اب اس کے وجود کے اندر کیا کچھ چھپا ہے، اس حوالے سے بھی کم ترین آشنائی ہمیں ملتی ہے. تیسرا مسئلہ اسرائیل کے سے مقابلے کے حوالے سے ہے کہ اس میں جو مقابلہ اسرائیل کے مسئلے میں اسرائیل کے ساتھ ہے وہ آج تک کس انداز میں ہوا اور کس انداز میں مقابلے کی ضرورت ہے. اسی میں مسئلہ مقاومت آتا ہے، ریزسٹنس، مقاومت. یہ مقاومت کیا ہے اور کیسے وجود میں آئی، اس کا تاریخچہ کہاں پہ ہے، اس کی منطق کیا ہے، کیوں کر مقاومت، کس لیے مقاومت، کس لیے مقاومت میں ہی نجات ہے. یہ سارا ہم اس پہ گفتگو کریں گے. اور آخر میں حماس حملے کی بات کریں گے کہ یہ حملہ کیا آثار رکھتا ہے، ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے امید ہے کہ یہ مسائل جو ہے وہ مفید رہیں گے. محمد و آل بیت محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو سب سے پہلے مسئلے پر آتے ہیں اسرائیل کے وجود کے حوالے سے. دیکھیے، اسرائیل کا وجود دو چیزوں کا معلول ہے. اس کی علت دو چیزیں ہیں. عام طور پہ ایک علت پہ توجہ کی جاتی ہے اور دوسری علت پہ کمتر توجہ کی جاتی ہے. پہلی جو علت ہے وہ ہے مغربی طاقتیں، اور خصوصاً برطانیہ جو اس زمانے میں یہاں پہ حکمران تھا. ایک معاہدہ ہے سائکس پیکو کے نام سے. سائکس پیکو ایک معاہدہ ہوا جو کہ تین بنیادی طاقتیں تھیں، ایک فرانس اور دوسری برٹش اور تیسری رشیا. یہ 1916 کی بات ہے، جب جنگ جہانی اول، جنگ عظیم اول ہو رہی تھی اور عثمانی نے یعنی خلافت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ساتھ دے گی جرمنی کا. اور یوں جو ہے جب اس کو شکست ہوئی تو اب انہوں نے کہا کہ اس جو علاقے ہیں خصوصاً عثمانی کے، ان کو بانٹنا ہے، ان کو تجزیہ کرنا ہے. لہٰذا یہ جو معاہدہ ہے سائکس پیکو، یہ ایک ان کی پیشنہاد تھی سائکس کی، جو کہ برطانیہ کا اس زمانے کا عہدیدار تھا. اس نے کہا کہ اس کو بانٹ دیا جائے. اس نے چند ایک پیشنہادیں دی تھیں. ایک اس کی تجویز یہی تھی کہ اس کو بانٹ دیا جائے. اور کیسے بانٹا جائے، مختلف علاقوں کو اس نے تجویز کیا تھا کہ کیسے بانٹنا ہے. اس میں دو اہم علاقے ہیں، ہم باقیوں کی طرف نہیں جاتے. مثلا سعودیہ کے لیے انہوں نے علیحدہ طرح دی، اس میں سلطان حسین کا نام تھا، اور یہ سلطان حسین جو ہے وہ اس کو انہوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت پہ اکسایا. باقیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا. دو اہم ترین علاقے اس میں تھے، ایک فلسطین ہے، ایک لبنان ہے. لبنان میں عرصہ قبل سے مسیحی جو بستے آ رہے ہیں، ان کو برطانیہ جب سے یہاں پہ آیا تھا اقلیتوں سے یہ استفادہ کرتے ہیں، اور یہ ایک ابزار ہے ہمیشہ. ایک بڑا مسئلہ ہے آج بھی، یعنی اقلیتوں کے حقوق بہت اچھی بات ہے، اقلیتوں کے حقوق، لیکن ایک مسئلے کا خیال رہنا چاہیے کہ اقلیتوں کے حقوق سے مغربی سوء استفادہ نہ کریں. مغربی طاقتیں مراد ہیں. جو طاقتیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اقلیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے. اقلیتوں کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن جہاں پہ یہ سوء استفادہ ہوتا ہے وہاں حقوق نہیں ہوتے، پھر زیادتی ہوتی ہے، اقلیتیں ظلم پہ آ جاتی ہیں. جیسا کہ لبنان میں بھی یہی ہوا اور یہاں پہ بھی یہی ہوا. لبنان میں جب یہ لوگ جانے لگے یہاں سے، تو مسیحیوں کی جو وہاں پہ اقلیت تھی، یا آپ کہیں کہ ایک دھڑا تھا، وہاں پہ مسیحی بھی تھے، مسلمان بھی تھے،
اور مسلمانوں میں اہل سنت بھی تھے، شیعہ بھی تھے، انہوں نے اس کو تقسیم کیا اور مسیحیوں کو انہوں نے وہاں پہ حاکم بنا دیا۔ بہرحال وہاں پہ مسلمانوں نے اپنے جو ہے وہ حقوق کی جنگ لڑی اور آخر میں وہ نتیجے تک پہنچے، انشاءاللہ آگے جا کے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو لبنان کو انہوں نے مسیحیوں کے حوالے کیا۔ دوسرا علاقہ تھا فلسطین۔ فلسطین کے حوالے سے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ہی کئی بار انہوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کو یہاں پہ آ کے آباد کیا جائے، لیکن جب تک عثمانیہ قائم تھی تو انہوں نے اس سے مقابلہ کیا، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ کو یہاں پہ آ کے آباد کیا جائے، شخصی طور پہ فردی طور پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئیں اور وہ رہیں، لیکن ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر ایک گروہ کو یہاں پہ آباد کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن 1890 کے بعد میں یہاں پہ کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ ضعف کی طرف ہے۔ ہم جانتے ہیں 1922 میں سلطنت عثمانیہ تقریباً ختم ہو گئی، منحل ہو گئی۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ 1890 اور کے دہائی میں ایک آئیڈیا اس نے جنم لیا جس کا نام ہے صہیونزم۔ صہیونزم جو ہے وہ بنیادی طور پر مجارستان کا ایک وہ ہے، یہودی ہے، ہنگری کا، مجارستان جسے کہا جاتا ہے، تھیودور ہرتزل نے کتاب لکھی جس میں حکومت یہود اس کا نام تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ آئیڈیا دیا جا چکا تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے کہ کہیں پہ ان کو حقوق نہیں مل رہے۔ ایک اور مقالہ اسی زمانے میں اس سے پہلے لکھا گیا، وہ بھی ایک یہودی تھا، ناتان برن باؤم کے نام سے، اس نے آزادی ذاتی پہ لکھا۔ اس نے بھی یہی لکھا کہ یہودیوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے، اور پھر اسی میں ایک سرزمین کا تذکرہ تھا کہ ان کے لیے ایک زمین ہونی چاہیے کہ جس میں وہ رہ سکے۔ یہ بنیادی طور پر آئیڈیا تھا جو صہیونزم کی طرف سے ملا کہ ایک زمین ان کی طرف سے ہونی چاہیے، ایک ہوم لینڈ ہونی چاہیے جس میں وہ آ کر رہیں، اور وہ ہوم لینڈ جو ہے وہ فلسطین ہے۔ یہ بنیادی آئیڈیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دو معلول ہیں، دو علتیں ہیں جو اس معلول پہ آئی ہیں، یعنی فلسطین کے اندر جو اسرائیل نام کا ملک ہے، یہ دو چیزوں کا معلول ہے۔ ایک تو مغربی ممالک کے مفادات اور مغربی ممالک کے اپنے جو فوائد ان کو ملنے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقلیتوں کو، جن میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ لبنان میں انہوں نے عیسائیوں کو آ کر جو ہے حکومت دی، وہ آباد تھے پہلے سے ہی، ان کو کہیں دور سے آباد نہیں کروائے، لیکن یہاں پہ آ کر انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے 1896 کی، کہ جب کتاب حکومت یہود لکھی گئی، اور اس کے بعد پھر سائکس پیکو ہوا جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ سائکس پیکو معاہدہ جو کہ ایک رازدارانہ معاہدہ تھا، یعنی اس کو بعد میں ظاہر کیا گیا جب رشیا میں انقلاب آیا سوویت یونین کا، تو اس زمانے میں رشیا نے پہلی بار کہا کہ یہ مذاکرات چل رہے تھے اور سائکس پیکو معاہدہ طے پا چکا تھا کہ جس میں بندر بانٹ جو ہے وہ عثمانی زمینوں کی، خلافت عثمانیہ کی زمینوں کی بندر بانٹ اس زمانے کے ٹھیکیدار کر رہے تھے۔ دنیا کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ بندر بانٹ کرنے کے چکر میں تھے، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ فلسطین ان کو دیں گے، لبنان ان کو دیں گے، عرب سعودیہ کو یوں بانٹیں گے، مصر کو ان کے حوالے کریں گے، ترکی کو جو ہے وہ ایک اور ملک ان کے ترک جوان کے حوالے کریں گے، ترکان جوان جو افسران تھے ان کے حوالے کریں گے۔ یہ جو بندر بانٹ کا سلسلہ ہے، اس کو رشیا نے آ کر جو ہے نا تھوڑا سا واضح کیا، وگرنہ ایک رازدارانہ معاہدہ تھا۔ اس کے بعد 1917 میں جو ہے وہ بیانیہ آتا ہے، بلفور ڈکلیریشن، بلفور بیانیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یعنی اسی زمانے میں جب یہ ہو رہا ہے، چونکہ بہت سے لوگ، میں نے آج بھی ایک مقالہ پڑھا، بہت سے لوگ تقسیم جو فلسطین کا مسئلہ ہے یا اسرائیل کا جو مسئلہ ہے اس کو 1937 یا 47 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اشتباہ ہے اسٹریٹجک۔ جب تک آپ تاریخ سے، یعنی اس کے جو بنیادی جڑیں ہیں ان سے آشنا نہیں ہوں گے ہم لوگ، تو تب تک ہمیں جو ہے وہ مسئلے کا واضح اصل پتہ نہیں چلے گا۔ وہ بعد کی باتیں ہیں جب دو حکومتی رائے حل،
پہلے اصل میں خود یہودیوں کا یہاں پہ آنا یہ ایک مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہو کہ یہودی یہاں پہ آئے کیسے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی تو 3% آبادی تھی، باقی مسیحی تھے اور 90% یہاں پہ مسلمان رہتے تھے اس علاقے میں، تو یہودی تو تھے ہی نہیں. یہودیوں کو آ کر آباد کیا گیا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہاں پر آئے اور ان کو آباد کروایا گیا. وہ خود بھی نہیں آئے، ان کو اسی آئیڈیا کے تحت جو میں نے عرض کیا دولت یہود یا حکومت یہود کا جو آئیڈیا ہے جو انہوں نے ہرٹزل نے دیا تھا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی ایک ہوم لینڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد سے پھر یہ جب بیانیہ آیا بلفور ڈیکلریشن، یہ بیانیہ جو برطانیہ کا اس زمانے کا وزیر خارجہ تھا بلفور، اس نے دیا تھا. اس نے ایک خط لکھا تھا، یہ بنیادی طور پر ایک خط ہے، ایک یہودی ایک صہیونسٹ کو خط لکھا اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے بات کر لی ہے فرانس وغیرہ سے اور امریکہ سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے رضایت کا اظہار کیا ہے کہ یہودیوں کے لیے فلسطین کے اندر ہوم لینڈ ہونا چاہیے. یہ بیانیہ جس میں بلفور ڈیکلریشن ہے، جس کے اندر یہ تسلیم کیا گیا، یہ معاہدہ طے پا گیا. معاہدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ راضی ہو گئے کہ اب ان کو یہاں پہ رہنا ہے. بس اندرونی کہانی یہودیوں نے صہیونزم کے آئیڈیا سے شروع کی. اب یہ کیسے شروع ہوئی، اس کے پیچھے کچھ کنسپیریسی تھیوریز بھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ خود سارے کا سارا عیسائیوں نے ان سے کروایا یا غرب نے ان سے کروایا یا سرمایہ داروں نے ان سے کروایا. اس سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے فی الحال، کیونکہ اس کے لیے ہمیں شواہد چاہیے. شواہد نہیں ہے تو ہم ایسے ہی تھیوریز نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر خود یہ آئیڈیا یہودیوں نے پیش کیا. اب کیسے پیش ہوا کیسے نہیں ہوا یہ ان کے اوپر ہے. اور دوسرا اسی آئیڈیا کی جو حفاظت ہے اور اسی آئیڈیا کو جو عملی شکل دینے کی ہے وہ کس نے کیا ہے؟ مغرب کے سرمایہ داران نظام نے کی ہے، امپریلزم نے کی ہے اور اس زمانے کے برطانیہ نے کی ہے فرانس کے ساتھ مل کر، اور بعد میں امریکہ بھی اس میں شامل ہوا. بس یہ ایک مختصر سا تاریخچہ ہے اس کا. سائکس پیکو کے حوالے سے ایک میں وضاحت دینا چاہوں کہ یہ اصل میں ایک سیاست ہے جو زمینی تجزیوں کی سیاست ہے. یعنی اس کے بعد یہ ایک کامیاب تجربہ تھا کہ عثمانیہ کی خلافت کو تقسیم کیا تو کیسے مسلمان بکھر گئے. کچھ بھی نہ رہا ان کے پاس، نہ طاقت رہی. پھر آسانی سے جتنی بھی سرزمین چھوٹی سے چھوٹی تر ہوتی جاتی ہے اتنا اس کے اندر نفوذ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کا استعمال اپنے مفادات میں زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. سوڈان کو تقسیم کیا، باقی ممالک میں جہاں پہ بھی تقسیم کی ظرفیت ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو تجزیہ زمینی کی سیاست ہے، زمینی تقسیم کی سیاست ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سیاست ہے، یہ بنیادی طور پر اس زمانے سے سائکس پیکو کے اس کا سٹارٹ ہوا، لیکن یہ ابھی تک جاری ہے، یہ ابھی تک قائم ہے. اس سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ سرزمینوں کے تجزیوں کے پیچھے کیسے جو ہے اس کی فرائند کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اور اس کا یعنی آج ہمیں مقابلہ کرنا ہے کہ یہ نہ ہونے پائے اپنے ملک کی حد تک اور باقیوں کی حد تک. یہ ایک جو ہے وہ پہلا مسئلہ تھا کہ تاریخچہ اسرائیل کہاں سے پیدا ہوا، وہ کتنے علل و عوامل اس کے پیچھے تھے، اس کا مختصر بیان کر دیا. اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ اسرائیل کی حقیقت کیا ہے.